بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جی جماعت چہارم کے اسلامیات کے نئے سبقی خاکے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ جی ہاں، آج بیٹا ہم اردو نہیں پڑھنے جا رہے، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلامیات، جی جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے کتاب اسلامیات کی۔ آج ہم اس کا آپ کو سبق پڑھائیں گے۔ تو آپ آج جو اسلامیات کا سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ جی یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ موجود ہے۔ ایمانیات کا یہ حصہ ہے اور ہم آج اپنے سبق میں دیکھیں گے کہ وہ خالق کل کائنات جس نے یہ تمام دنیا بنائی، جو آپ کا ہمارا ہم سب کا مالک ہے، جس کے قبضے میں ہماری روح ہے، اس کے ہم پر کیا حقوق ہیں، وہ ہم پہ کیا حق رکھتا ہے اور ہمارے کیا فرائض ہیں ادا کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، حق اور فرض ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جہاں حق کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں فرائض کی ادائیگی کی بات بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی بھی اپنا حق جماتے ہیں تو سامنے والا بھی اپنا کیا فرض ادا کر رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کے سبق میں اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق آپ کو کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کے حقوق، سب سے پہلے تو بیٹا حق کی جمع حقوق ہے۔ حق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا کیا حق رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے سب سے پہلے کہ اس نے یہ دنیا بنائی، ہمیں پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے جو کہ تمام جہاں کا خالق و مالک ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور وہ تمام فرائض ادا کریں جو اس کی حق کی محبت کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہم پر کیا کیا فرائض ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، نہ صرف ہم اس کی عبادت کریں بلکہ اس کی دی ہوئی راہ ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ سب سے بڑا احسان تو اللہ پاک کا ہم پر یہ ہے بیٹا کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا میں بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، ہے نا؟ جانور بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، دنیا کا ذرہ ذرہ، ہوا، خاک، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ پاک نے نہ بنائی ہو۔ تو ہمارا شمار اللہ پاک نے کس میں کیا؟ اللہ پاک نے ہمارا شمار انسانوں میں کیا، ذی ہوش بنایا، ذی شعور بنایا، سوچنے سمجھنے والا بنایا، ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں، رحمتیں عطا فرمائیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ تعالیٰ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ یعنی ہم کس کس احسان کو اللہ پاک کے شمار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا ہمیں انسان بنانا، پھر اس سے بڑا احسان کہ ہمیں مسلمان بنانا، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ پھر ہم کس دین کو ماننے والے ہیں؟ دین حق کو، سچائی کے دین کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، جس کی رسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رہنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ایک اور احسان ہم پہ کہ ہم مسلمان ہیں، اور دنیا کی تمام قوموں میں یقیناً ہم افضل ہیں کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں عطا فرمائیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ حق ہو گیا کہ ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کرنا ہم پر فرض ہے۔ اب کیا آپ نے یہاں پر آیت میں دیکھا کہ احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو؟ یہی ہے بیٹا سچائی کہ ہم کس کس چیز کا شکر ادا کریں، انسان ہونے کا، مسلمان ہونے کا، ان نعمتوں کا جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، سونگھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، چکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، کھانے پینے کی صلاحیت عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ہمارے ہاتھ پاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ہم اپنا کام خود کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں۔
ان تمام چیزوں میں سے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، اگر ہمارے پاس سے خدا نخواستہ کوئی بھی چیز کم ہو تو ہم اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اور ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ محرومی آئے گی، اور ایسا ہوتا ہے، اور ایسا ہے کہیں جگہ پہ لوگ معذور بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں تمام نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں تو اس کا شکر بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے احسانات گنیں تو ہم گن نہ سکیں۔ پھر صرف یہی نہیں، اللہ پاک نے ہمیں والدین عطا کیے، بہن بھائی عطا کیے، ہے نا، ہمیں اس دنیا میں اتارا، ہمیں سہولتیں دی، ہوا دی۔ اب ایک ہوا کی ہی آپ نعمت کے بارے میں سوچنا اور سننا شروع کریں گے، وہ آکسیجن، وہ سانس جو ہم لے رہے ہیں بیٹا، اگر یہ ہوا بند ہو جائے، ہوا چلانے کا اختیار صرف اللہ پاک کے پاس ہے۔ پانی جیسی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی، جو نہ صرف ہماری پیاس بجھاتا ہے بلکہ اس دنیا کے پورے، کہنا چاہیے، کارخانے چل ہی پانی سے رہے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو پانی سے ہماری پیاس نہ بجھ سکے، پانی نہ ہو تو دنیا میں فصلیں کیسے اگ سکتی تھیں؟ یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے نا پانی، تو ہمیں پانی بھی ضائع نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں جو ایمان دیا، جو ہمیں اسلام دیا، اس میں اس قدر پیارا مذہب اسلام دیا بیٹا کہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا احسان ہم پہ کہ اس نے زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی گزارنے کے ہر طریقے کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچا دیا۔ تو وہی بات کہ ہم کتنا بھی احسان اللہ پاک کا گننا شمار کریں، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے بے مثال ہیں۔ یعنی اگر ہم تمام دنیا میں موجود درختوں کے قلم تراش لیں، دنیا میں موجود تمام سمندر اور دریاؤں کی پانی کو روشنائی بنا لیں، سیاہی بنا لیں، انک بنا لیں اور لکھنا شروع کریں، تو یہ تمام چیزیں دنیا کی دنیاوی ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک نے جو ہم پہ احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہم ان کا شمار تب بھی نہ کر سکیں گے۔ تو ہمیں اپنے پاک پروردگار کی ہمیشہ پاکی بیان کرنی ہے، ہمیں وقت پہ نماز ادا کرنی ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہی ہے نا بیٹا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہوگی، اور ہمارے ساتھ یہ دنیا کی چیزیں نہیں جائیں گی، ہمارا ایمان جائے گا، ہماری عبادات جائیں گی۔ ہم جھوٹ نہ بولیں، سب سے پہلے ہم سچ کو اختیار کریں۔ جب آپ نے سچ بول لیا تو بیٹا سچ میں راحت ہے۔ ایک جھوٹ بولتا ہے انسان، اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، ایسے لوگ موجود ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں، میں تو یہ بات کر رہا تھا، یا سچائی کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک سچائی کو کسی نہ کسی صورت میں سامنے لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو ہر شے پہ قادر ہیں، عزتوں کے دینے والے ہیں، ہے نا۔ وَتُعَزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت تو اللہ پاک ہی دیتے ہیں نا بیٹا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیکی کی امید رکھنی چاہیے، نیک دعا طلب کرنی چاہیے، حق ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا جو ہم پر ہے، اپنے فرائض ادا کرنے کی صورت میں۔ تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے ہر خزانے بخش دے گا، آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کس میں ہے کہ اللہ پاک کی تو ہم اطاعت کر رہے ہیں، ان کی ہم عبادت تو کر رہے ہیں، لیکن فرما برداری کیا ہے؟ فرما برداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دین کی تعلیم دیے، جو احکامات دیے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ اللہ پاک کی فرما برداری ہے۔ صرف اللہ پاک کے ہی حقوق ادا نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت سے حقوق دیے ہیں بیٹا، جو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، ہے نا۔ تو وہ تو ہم دوسرے سبجیکٹ میں اپنے آپ کے ٹاپک میں پڑھیں گے، لیکن ابھی ہم یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق سے بات کر رہے ہیں، سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنیادی لازم حقوق ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتی ہوں تاکہ آپ وہ جان لیں، اور اس کے بعد لازم حقوق جو اللہ تعالیٰ کے آپ کو بتائے جا رہے ہیں وہ آپ غور سے پڑھ لیجئے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بندگی اور عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، ہر مصیبت اور مشکل کے وقت صرف اسی سے مدد مانگنا، سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنا، اس کی ناراضگی سے ہر وقت ڈرتے رہنا، دعا صرف اسی سے مانگنا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی حقوق ہیں جو ہمیں ہر حال میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ کو پتہ ہے بیٹا اللہ کی ذات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔
ہے نا؟ سورہ اخلاص میں ہم نے یہی پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد اور یکتا ہے۔ پھر بندگی اور عبادت صرف اور صرف اس کی کرنی چاہیے، اور ہم اسی کی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں اپنی بندگی میں اور اپنی عبادات میں اور زیادہ تصوف لانا چاہیے، اور زیادہ دل لگا کے محبت سے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اس کی عبادت صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ دے دیں، حج کر لیں، بلکہ عبادت کیا ہے کہ اللہ پاک کے بندوں سے بھی محبت کریں، اپنے آپ کو ہم اس طرح بنائیں کہ لوگ ہم سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئیں۔ پھر اس کے احکام پر عمل کرنا، ہمیں اللہ پاک نے زندگی گزارنے کے ایک کہنا چاہیے طریقے سے واقف کروا دیا ہے قرآن و سنت کی تحت۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا ترجمے کے ساتھ اور دیکھنا اور سیکھنا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس موقع پہ ہمیں زندگی کے مشورے کے لیے بھی قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کیا ہے، صرف ایک کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے الہامی کتاب ہے، قرآن جو ہے کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی ہے، اس میں ہم سے مخاطب ہوا ہے، اے مومنوں، اے انسانوں، ہے نا، اے ایمان والوں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سوچنا، سمجھنا، پڑھنا ہے اور ان پر عمل کرنا ہے۔ پھر ہر مصیبت اور مشکل کے وقت ہمیں بجائے لوگوں کی طرف دیکھنے کے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے نا؟ جب ہم اللہ سے سجدے میں گر کے دعا مانگتے ہیں تو وہ کیوں نہیں سنے گا، وہ ضرور سنتا ہے۔ اللہ کے یہاں کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہماری کوئی دعا اس وقت نہیں سن رہے تو اس کی کوئی مصلحت ہو، ہمارے حق میں اچھا ہو، تو ہمیشہ ایسی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے بہتر ہو، یا اللہ پاک آپ وہ بہتری فرما دیجئے۔ ٹھیک بیٹا؟ پھر سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کرنا۔ کیوں محبت کرنا؟ کیونکہ وہ بھی تو ہم سے محبت کرتا ہے نا بیٹا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی اپنی امی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے منہ سے فوراً نکلتا امی، مما، اماں، ہے نا، تکلیف میں آپ پکارتے ہیں، آپ کو کوئی خوشی کی بات کرنی ہے، کوئی غم کی بات کرنی ہے، کوئی چیز چاہیے تو آپ سب سے پہلے ماں کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ ماں جو ہے سب سے زیادہ دنیا میں اولاد سے محبت کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو جب اللہ پاک ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو ہمیں بھی اللہ پاک سے محبت کرنی ہے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا ہے۔ بالکل، کیوں بیٹا؟ کیونکہ دیکھیں ہمارا عقیدہ آخرت ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں پورا سال اور پیپر دیتے ہیں اور پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں یا پاس ہو رہے ہیں، اسی طرح جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کی آخرت میں ہمیں نتیجہ ملنے والا ہے۔ اگر ہم نے نیک عمل کیے ہیں تو اللہ پاک ہمیں یقیناً جنت میں ڈالیں گے، اور جب اگر ہم نے نیک کام کرنے میں کوتاہی کی ہے یا ہم نے کوئی غلط کام کر دیا ہے، اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ ہم نے کوئی گناہ کر دیا ہے، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں اس بات کا فیصلہ اللہ پاک کریں گے۔ اور بعض اوقات دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں، دنیا میں بھی بعض لوگ ناکام ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہوتے ہیں صحیح طرح سے، تو یقیناً وہ کہیں نہ کہیں جا کے ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے طلب فرماتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرتا ہے اور آپ کو خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے بیٹا۔ پھر آ جائیے، دعا صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا مجھ سے مانگو میں ہی تمہیں دوں گا۔ تو ہم بجائے کسی اور کی طرف دیکھیں اور مانگنے کی عادت اختیار کریں، بہت بری عادت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، بولنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچ کے نہیں بیٹھنا چاہیے ہمارے دل کا حال اللہ وہ تو جانتا ہے، بے شک جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ تو بیٹا اللہ سے مانگو، یعنی آپ جیسے امی ابو سے ضد کرتے ہو نا، تو اگر آپ اللہ پاک سے بھی ایسی ضد کرو گے تو وہ ضرور دے گا۔ اللہ پاک آپ کے لیے ہمیشہ اپنے در کو کھول کے بیٹھتا ہے، جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کو ضرور دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ پھر اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں، اتنی رحمتیں دیں، ہم کہنا چاہیے گناہ گار بندے ہیں بیٹا کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کریں گے، غرور نہیں کریں گے، اور اپنی ان نعمتوں میں سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں، ان نعمتوں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اس سبق کے ذریعے آپ کو بتائے گئے، شکر بتایا گیا ہے آخر میں۔ تو بیٹا آپ اپنی عادت بنا لیجئے کہ آپ روز صبح اٹھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ جب سو کر اٹھنے کی دعا پڑھتے ہیں تو وہ یہی تو ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہے نا۔ ہم جب رات میں نیند میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو وہ ایک طرح سے ہم اب اس دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں،
हम दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं नींद की। तो फिर जब हम दोबारा सुबह जागते हैं तो यकीन अल्लाह ताला की रहमत है ना हम पे कि हम जाग गए। तो अल्लाह ताला का शुक्र हमें हर हालत में करते रहना चाहिए। एक दफ़ा दोबारा दोहराती हूँ बेटा, हक़ की जमा हुकूक है, हक़ के साथ ही फ़राइज़ लगे हुए हैं। जब अल्लाह का हम पर हक़ है तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ है, वो हमें अदा करना है। अल्लाह के एहसानात हम पे बेशुमार हैं जो हम गिनने बैठे तो गिन नहीं सकते, लिहाजा हमें उसकी इताअत करनी है, उसकी बात माननी है, उसकी फरमाबरदारी करनी है। और ये कुछ लाजिम हुकूक थे जो मैंने आपको बताए। और अगर हम अल्लाह ताला के हुकूक अदा करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा कि अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत फरमाएंगे और हमारा रास्ता सीधा जन्नत की तरफ जाएगा। ये बहुत से फ़ायदे हैं जो हमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह के हुकूक अदा करने से मिलते हैं। मेरी दुआ है बेटा कि अल्लाह ताला आपको शुक्र करने वाला बनाए और अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। तो ये था हमारा आज का सबक। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम एक दूसरे नए लेसन के साथ मिलेंगे और इस सबक के तमाम मश्क़ी सवालात आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अब इजाज़त दीजिए बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।